السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، معاشرے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ بہانہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلو میں آ رہا ہوں، کپڑے ناپاک ہیں، آپ چلو کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ حضرات والا، یہ بات کہنا آسان ہے، مگر سوچئے کہ نجاست کیا ہے اور نماز کے لیے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ نماز کے لیے منع کرنا اور جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کو کفر کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب، اب یہ سمجھ لیجئے کہ نجاست کے بارے میں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ نجاست کیا ہوتی ہے، نجاست کسے کہتے ہیں، پاکی کا کیا طریقہ ہے، طہارت کیسے حاصل کی جائے، نجاست کتنے طریقے کی ہوتی ہے، اس ویڈیو میں ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان، طہارت یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو مسلمان کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے، پاک رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلی چیز دن میں 5 وقتہ نماز فرض ہے، پاک رہیں گے تو نمازیں ادا کر پائیں گے۔ دوسری بات، مسلمان کا پاک ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فرشتے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک مومن کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ فرشتے رہیں اور وہ ناپاک ہو تو انہیں بہت تکلیف گزرتی ہے۔ تیسری بات، خدا نہ کرے اگر کسی مسلمان کو ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے تو سوچئے وہ ناپاکی کی حالت میں مرا کتنی غلط، کتنی بری چیز ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ نجاست اور ناپاکی کیا ہے اور ان سے پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اب نجاست حقیقہ کیا ہے، پہلے یہ سمجھیے۔ نجاست حقیقہ سخت والی نجاست کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ گندگی جو ہوتی ہے، جس سے انسان بچتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے اور کپڑے جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کو نجاست حقیقہ کہتے ہیں، جس سے پاکی حاصل کیے بغیر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ پاکی حاصل ہونا یوں سمجھ لیجئے کہ نمازوں کے باہری فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب نماز کی شرطیں ہیں، فرائض ہیں نماز کے باہر کے۔ ان پر ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے سمجھ لیجئے نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ جو نجاست یعنی ناپاکی زیادہ سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ناپاکی تھوڑا ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کون کون سی ہیں؟ انسان کا پیشاب پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے؟ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے۔ نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے، یعنی جتنا بڑا 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے، پرانا والا، بڑا والا، اس کے سائز کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ لگی ہے تو کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہوگا، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا
کپڑے پر مستقل جائز نہیں، یعنی کپڑے کو جلد از جلد پہلی فرصت میں پاک کرنا چاہیے۔ اب نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ 1/4 کپڑا یا 1/4 عضو سے کم ہو تو نجاست خفیفہ معاف ہے، یعنی ہمارا کپڑا ہے جو ہم پہنے ہوئے ہیں، مان لیجئے کرتا ہے، کرتے کے دامن پہ گندگی لگ جاتی ہے، ہلکی والی گندگی، اور کرتے کے 4 حصے کر لیجئے تو 1 حصہ جتنا ہوا اس سے کم اگر ہے تو یہ معاف ہے۔ نجاست حقیقہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، اور نچوڑنا پورے دم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ضروری ہے، یعنی اگر ہلکے ہاتھ سے نچوڑا، پانی ٹپکتا رہ گیا تو بھی کپڑا پاک نہیں ہوا۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر طاقت زیادہ ہو وہ کپڑا نچوڑے پاک کرنے کے لیے۔ اگر گھر میں مرد موجود ہے تو اکثر مانا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تو مرد کو چاہیے کہ ناپاک کپڑے اپنے آپ پاک کریں، جس سے کہ زیادہ اچھے سے نچوڑا جائے، پانی ٹپکنا بالکل بند ہو جائے، تب جا کر کپڑا پاک ہوگا۔ اب اس نجاست کی تفصیل جان لیجئے۔ کسی کے کپڑے پر 1 درہم یعنی 1 روپے سے کم جگہ میں پاخانہ گندگی لگ جائے تو وہ بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھے گا، لیکن مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ کس نجاست کے کتنا لگنے پر کیا حکم ہے، تاکہ مجبوری کی حالت میں ہم کہیں نماز نہ ترک کر دیں، یا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو ناپاک سمجھ کر نماز ہی نہ پڑھیں، یا پڑھ لینے پر نماز کو فاسد سمجھ بیٹھیں۔ جب بھی نجاست کی بات آئے تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نجاست کون سی ہے، مطلب کہ نجاست خفیفہ ہے یا نجاست غلیظہ ہے، اور یہ جان لینے کے بعد دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ نجاست کتنی لگی ہے۔ پہلے نجاست کے قسم معلوم کریں، اس کے بعد کتنی لگی ہے یہ معلوم کریں۔ یاد رہے اگر نجاست پتلی نہ ہو بلکہ گاڑھی ہو، جیسے پاخانہ وغیرہ، تو پھر نجاست کا سائز نہیں بلکہ وزن دیکھا جائے گا کہ 1 درہم کے وزن سے زیادہ تو نہیں۔ اگر نجاست پتلی ہے جیسے پیشاب، شراب وغیرہ، تو پھر سائز دیکھا جائے گا کہ کتنی جگہ پر نجاست پھیلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 درہم کا وزن کتنا ہے؟ 1 درہم کا وزن یہاں پر 4.5 ماشہ ہوگا، 4.5 ماشہ برابر 1 درہم۔ اور سائز کی بات کریں تو ہتھیلی سیدھی کرنے پر جتنے حصے پر پانی رک جائے اتنا ہوگا، جو کہ یہاں کے روپے کے حصے کے برابر ہے، یعنی کہ جتنا ہتھیلی کا حصہ ایک سار ہے جس پر پانی رک جاتا ہے، بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے جس پر پانی رک جاتا ہے، وہ مانا جائے گا کہ 1 روپے کے پرانے سکے کے برابر ہے، کیونکہ پرانا سکہ سائز میں بڑا ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سکہ لے کر نجاست کو یا ترازو پر گندگی کو ناپیں گے نہیں، تولیں گے نہیں، تو یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ نجاست خفیفہ میں درہم نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس حصے پر لگی ہے اس کے 1/4 سے زیادہ پر ہے یا کم پر ہے۔ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی والی نجاست، تو ہلکی والی نجاست کو کپڑے کے حصے پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کپڑا اس سے سنا ہوا ہے، یعنی 1/4 کپڑا اگر ہے یا اس سے کم ہے تو دھو کر پاک کر لیجئے، پھر نماز ادا کیجئے۔ 1/4 یعنی 25%، 25%، تو دامن میں لگنے پر ایک دامن کی 1/4، دامن میں لگنے پر 1/4، آستین پر لگے، کپڑے کی آستین پر لگے تو اس کی 1/4، اور ہاتھ پر لگے تو اس کی 1/4 سے کم ہونے پر نماز ہو جائے گی۔ نماز ایسے بھی ہو سکتی ہے، اگر آستین پر گندگی لگی ہے تو آستین کی 1/4، دامن پر گندگی لگی ہے تو دامن کی 1/4، اور ہاتھ پر لگی ہے تو ہاتھ کا 1/4 حصہ اس پر گندگی ہے تو نماز ہو جائے گی، یعنی جلدی میں ہے،
پانی نہیں ہے، وقت کم ہے، جماعت فوت ہو جائے گی، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ان صورتوں میں اور آپ کو زیادہ گھن بھی نہیں آ رہی ہے تو ان صورتوں میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پاکی حاصل کریں پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ باقی تفصیل اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔